میرے جملے تلخ ہوں تو معاف کرنا. جو قوم اپنے اللہ سے، بھئی وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بے شک بے شک. جملوں کو تلخ سمجھ کر کے ناراض مت ہونا. کتے سے تو وفا سیکھ لی ہوتی، کتے سے. کتا تمہارے معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے. کتے کو اس کا مالک صرف ایک روٹی دیتا ہے، ایک روٹی. کتے کو اس کا مالک ایک روٹی دیتا ہے. وہ رات بھر اس لیے جگتا ہے کہ میں میرے مالک کے گھر کی رکھوالی کروں. کتا ہے نا، کتا. اسٹیج پہ کتا بولو تو بھی لوگوں کے کان پر گرا گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں. دل کا درد دیکھو، تقریر کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، دل کے درد کو بیان کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں. یہ تو بس نکلتا ہی رہتا ہے. اور میں کوئی خطیب مقرر نہیں کہ میں سجا کر کوئی تقریر کروں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں بتاؤ، کتے کو روٹی اس کا مالک دیتا ہے، وہ یہ وفا کرتا ہے کہ رات بھر. ایک بات یاد، اگر اس کی برادری کے کتے 4-6 مل کر آ جائیں، اٹھ کے ان کے ساتھ نہیں جاتا، رات بھر جگ کر بیٹھا رہتا ہے پہرا دینے کے لیے. حد ہے، حیرت ہے. کتا ایک جانور ہے، حقیر جانور، ذلیل جانور. ایک روٹی پہ اتنی وفا کی اپنے مالک سے. ہمیں تو سب اللہ نے دیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. کوئی ایک چیز مجھے بتاؤ جو اللہ نے نہ دی ہو. اہل منبر سے لے کے زمین پہ بیٹھے ہوئے تک مجھے ایک چیز بتاؤ جو اللہ نے نہ دی ہو. کون سی چیزیں بتاؤ؟ ہمارے پیر کی چپل سے لے کر سر کی ٹوپی تک واسطہ کوئی بنا دیا اللہ نے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد. کھانا کھانے سے لے کے ہضم کرنے تک کس کی قدرت ہے؟ سوچو، غور کرو. اگر اللہ اس منہ کے اندر کوئی مرض، اللہ نہ کرے، اللہ کسی میرے نبی کے امتی کو وہ دن دکھائے، منہ میں کوئی مرض پیدا ہو جائے، ارب پتی خرب پتی ہو کر بھی ایک لقمہ چبانے کی اوقات ہے؟ نہیں. جو لقمہ چبا رہے ہو کس کی طاقت ہے؟ میرے اللہ کی طاقت. اگر اللہ تمہیں اندھا کر دے، اللہ نہ کرے میرے حضور کے کوئی امتی اندھا ہو، اللہ نہ کرے آپ کو اللہ کبھی وہ دن دکھائے، لیکن میں صرف بات کرنے کے، اگر کوئی اندھا ہو جائے، بتاؤ زندگی کیا ہوگی؟ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، لمبی لمبی کاریں ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، ہو گیا اندھا، کیا انجام ہوگا بتاؤ؟ یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کس کی دی ہوئی قوت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ بتاؤ. اللہ نہ کرے بیوی پیار دینے کی بجائے بغاوت پہ اتر آئے، کیا کر لوگے؟ یہ جو بیوی کو اللہ نے وفادار، کس نے؟ اللہ نے بنایا نا وفادار. بیوی کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اولاد کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اور ماں باپ کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جو لوگ ہمیں عزت سے ملتے ہیں کس نے بھی ماحول بنایا؟ اللہ نے. اگر کوئی آپ کی تکریم کرتا ہے کس نے یہ توفیق دی؟ اللہ نے. سب تو اسی کا دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. حق تو یہ ہے اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر میرا اللہ توفیق نہ دے تو نبی کا سگا چچا ابو لہب بھی کلمہ نہ پڑھ سکے، ابو جہل پڑوس میں رہ کے کلمہ نہ پڑھ سکے. اگر اللہ توفیق چھین لے تو دیکھنے والا بھی کلمہ نہ پڑھے، اور اللہ توفیق دے تو 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر بھی تم کلمہ پڑھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کس نے؟ علامہ سید امین القادری. یہ سب دیا کس نے؟ اللہ نے. اب بتاؤ، سب دے کر، توجہ ہے، سب دے کر کچھ نہیں مانگا. بابا سب دے کر کچھ نہیں. اگر اللہ کچھ مانگتا نا، اس کی شان ہی نہیں ہے مانگنا، بے نیاز ہے. لیکن بفرض محال کیا اوقات ہوتی میرے بھائی. یہ آکسیجن پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کے لیتے چھوڑتے ہو ہے نا. کبھی کوئی بل آیا ہمارے گھر پہ؟ آیا نہیں. ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن دے دی، اتنا لمبا بل بھیجا کہ ہم سوچنے لگے یا اللہ یہ کیا ہے. اب مجھے بتائیں نا، ڈاکٹر آکسیجن دے
وہ بھی اس کی نہیں ہے، حق ہے، حالانکہ اس میں بھی قدرت کا عمل دخل ہے۔ بے شک کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں قدرت کا عمل دخل نہ بے شک بے شک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلکہ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے اے انسان اور جنات، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلو گے تو بھی وہاں تم ہماری ہی حکومت پاؤ گے۔ اے سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، ہماری قرآن کہہ رہا بے ہے شک۔ آسمان اور زمین کے باہر بھی اگر نکل جاؤ گے تو بھی کیا پاؤ گے؟ ہماری حکومت۔ چونکہ یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے، یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے۔ یا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ، علامہ حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بیٹھے رہیں آپ لوگ، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، آپ مت کھڑے ہوئے۔ ممبر شریف والے بھی بیٹھ جائیں، آپ حضرات بھی تشریف رکھیں۔ ہاں آپ تو اپنے کون ہے اس کے اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھنے بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا یا و رسول مولانا اللہ محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین۔ اہل سنت و جماعت کی اس علاقے کی عظیم دینی مرکزی درسگاہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی ایوب صاحب قبلہ نعیمی مدظ اللہ العالی کی تشریف آوری، حضرت کا استقبال ہے۔ حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھا۔ ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین۔ توجہ اگر آپ کی ہے تو بات کہ اللہ فرما رہا ہے اگر زمین اور آسمان کے کناروں سے اے جن و انس نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے۔ دارالعلوم کا جلسہ ہے، لوگ سائنس پر بہت سینہ پھلا رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن سائنس کے علوم کے لیے کیسے رہنما اصول فراہم کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ بے شک جس وقت قرآن نے یہ کہا اے جن و انس اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے۔ مطلب کیا؟ اس وقت تو لوگوں کو شعور اور ادراک ہی نہیں تھا کہ کوئی زمین کے کنارے سے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے زمین کے کنارے سے باہر نکلنا۔ یہ بنیاد کس نے فراہم کیا؟ اس بنیاد کو فراہم کرنے والی کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا جہاں جاؤ گے